السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب گرامی، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ ناظرین کرام، آج کے دور میں اکثر لوگ ایسے ہیں جن کا کھاتہ بینک میں کھلا ہوا ہوتا ہے اور وہ اس اکاؤنٹ میں کھاتے میں اپنے پیسے جمع رکھتے ہیں۔ پھر بینک اس جمع شدہ رقم پر کچھ نہ کچھ سود و انٹرسٹ کے نام پر رقم جمع کرتی رہتی ہے۔ تو ناظرین کرام، اب سوال یہ ہے کہ اس سودی رقم کو کہاں استعمال کریں؟ انٹرسٹ کی رقم کن جگہوں پر خرچ کی جا سکتی ہے؟ اسی طرح کا سوال ہمارے ایک سبسکرائبر نے پوچھا ہے۔ سب سے پہلے اس سوال کو دیکھ لیجئے، اس کے بعد دارالعلوم دیوبند اور جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن کے فتوے کے ذریعے میں اس کا جواب دوں گا انشاءاللہ۔ سوال: کیا فرماتے ہیں علماء کرام و مفتیان اعظام مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ محمد شاہد کے بینک میں 10 لاکھ روپے جمع تھے، 5 سال بعد وہ 10 لاکھ مع سود کے 14 لاکھ ہو کر ملے؟ کیا ان 4 لاکھ روپیوں کو جو بینک سے اضافہ ہو کر سود کے ملے ہیں، کیا اس رقم سے حالات حاضرہ کو دیکھتے ہوئے عامۃ المسلمین و مدارس اور مساجد کے لیے کچھ حفاظتی ساز و سامان خرید سکتے ہیں؟ یا پھر اس رقم کو کن جگہوں پر خرچ کیا جا سکتا ہے؟ کیا جو لوگ صاحب نصاب نہیں ہیں، بلا ثواب و نیت کے ان کو یہ رقم دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ شرعی اعتبار سے غریبوں میں کن لوگوں کو شمار کیا جا سکتا ہے؟ نیز مدرسے میں راستہ یا بیت الخلاء میں یہ رقم استعمال کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ شریعت کی روشنی میں رہنمائی فرمائیں۔ جن جگہوں پر مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے وہ دارالحرب میں شمار ہوگی یا نہیں؟ سامعین کرام، جواب سننے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیجئے۔ شکریہ۔ سامعین محترم، اب جواب سن لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سود کی رقم مدارس، مساجد یا ان کے لیے حفاظتی سامان کی خریداری میں نہیں لگا سکتے، کیونکہ سودی رقم مال خبیث ہے جس کا حکم مالک اصلی تک واپس پہنچانا اور یہ متعذر ہو تو صدقہ بلا نیت ثواب کرنا ہے۔ ہاں، غربا مساکین کو بلا ثواب کی نیت کے دیا جا سکتا ہے۔ غریب وہ ہے جو صاحب نصاب نہ ہو اور مستحق زکوٰۃ ہو۔ مدرسے کے راستے اور بیت الخلاء میں بھی سود کی رقم خرچ نہیں کر سکتے۔